بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فروزن شولڈر کیا ہے؟ فروزن شولڈر بہت عام ہے اور کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فروزن شولڈر جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایریا ہے شولڈر کا۔ اب ہمارا جو یہ جوڑ ہے کندھے کا، اس کی جو موومنٹ ہے یہ کافی واسٹ ہے، یعنی یہاں تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، اس طرح آپ یہاں تک لے جا سکتے ہیں، اس طرح پیچھے بھی آپ لے جا سکتے ہیں، کافی اس میں موومنٹ ہوتی ہے۔ تو کسی وجہ سے یہ جوڑ جو ہے اگر یہ اسٹف ہو جائے، یعنی آپ جب اس کو حرکت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پین ہو اور زیادہ حرکت نہ دے سکتے ہوں، تو اس کو آپ فروزن شولڈر کہتے ہیں، یعنی اس کی جو آپ کی جو حرکت ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ایریا جو ہے جوڑ جو ہے یہ آپ کا، اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے۔ تو وہ فلوئڈ جو سائنوویل فلوئڈ ہے، جب وہ فلوئڈ کم ہو جائے، اس کنڈیشن کو ہم ایڈہیسیو کیپسولائٹس بھی سم ٹائم کہتے ہیں، یا فروزن شولڈر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے کندھے میں درد ہوتا ہے اور اس جو کنڈیشن ہے فروزن شولڈر کی وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کا بازو ٹوٹ جائے یا یہاں پہ کوئی سرجری وغیرہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ اس کو سلنگ لگاتے ہیں۔ جب آپ سلنگ لگاتے ہیں تو اس کو اکثر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس کو سلنگ میں رکھنا ہے، اور یہ تقریباً آپ نے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کے لیے بھی سم ٹائم رکھتے ہیں۔ تو جب بہت عرصے کے لیے اس میں حرکت نہ ہو تو اس وجہ سے بھی یہ آپ کا جوڑ جو ہے یہ فروزن ہو سکتا ہے، فروزن شولڈر۔ دوسری جو وجہ ہے وہ شوگر کے پیشنٹ میں ہے۔ شوگر کے پیشنٹ میں یہ کافی پینفل ہوتا ہے، ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ ایڈہیسیو کیپسولائٹس۔ اور بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک ان میں جو وہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چوٹ کی وجہ سے بھی اگر کسی کو چوٹ لگ جائے کندھے پہ تو اس وجہ سے بھی فروزن شولڈر ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی جو علامات ہیں، خاص کر جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اکثر جو پیشنٹ کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جب میں قمیض بدلتا ہوں اور خاص کر جب قمیض میں آستین، تو اس پوزیشن میں کافی مجھے پین ہوتا ہے جب ہاتھ اوپر کرتا ہوں۔ دوسرا، نہاتے وقت وہ اکثر صابن پیچھے کی طرف وہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کہیں پہ اس نے کنڈی وغیرہ لگانی ہو اوپر جو ہو، تو ہاتھ جب وہ اوپر اٹھاتا ہے تو اس وقت بھی یہاں پہ اس کو پین ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی علامات ہیں اس میں، اور خاص کر بس وہی ہیں جو جس میں آپ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں۔ ساتھ میں نیند میں اگر آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں اور جو افیکٹڈ سائڈ ہے وہ نیچے آ جائے، تو اس کے ساتھ بھی پیشنٹ کو پین ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، علاج، وہ یہ ہے کہ اس کو کنزرویٹیو ہے زیادہ، یعنی آپ اس میں میڈیسنز دیتے ہیں اور اس میں پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو کنڈیشن ہے یہ کبھی کبھی 1 سال تک بھی رہ سکتی ہے۔ تو پیشنٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ فروزن شولڈر کی، آپ کے جو کندھے کا درد ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اور یہ 3 مہینے سے لے کے تقریباً 1 سال تک یہ ٹائم لے سکتا ہے۔ اس کے لیے جو اینٹی انفلیمیٹری اور انسیڈس ہیں میڈیسنز وہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں فزیو تھراپی کا بہت زیادہ رول ہے، یعنی اس کو فزیو تھراپی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز بھی اس کی ڈفرینٹ ہیں، یعنی آپ پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک دیوار پہ ہاتھ رکھیں اور آہستہ آہستہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح اوپر اٹھائیں اور اپنے آپ کو دیوار کے قریب کر لیں۔ دوسرا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائڈ پہ آپ رکھ لیں ہاتھ اور اس کو آہستہ آہستہ اٹھاتے جائیں اور آپ اپنے آپ کو قریب کر لیں۔ تیسرا، آپ یہ جو آپ کا ٹھیک والا ہاتھ ہے اس کو آپ یہاں پہ کسی ٹیبل پہ رکھیں،
جو افیکٹڈ ہے اس کو نیچے لیں اور اس کو اس طرح گول چکر میں گھماتے جائیں. تو یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں. اکثر جو میکسیمم مریض ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو اس کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے تو پھر آپ اس کو یہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں جوڑ میں. اگر انجیکشن کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے تو پھر اس کے لیے ایک اور بھی دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو جو اپنا نارمل سیلائن فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی انجیکشن کے ذریعے تھوڑا سا 40-50 cc اس جوڑ میں لگا لیتے ہیں, تو اس سے بھی کافی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سم ٹائم اگر اس کے ساتھ بھی فرق نہ پڑے بہت ریئر کیسز میں تو پھر پیشنٹ کو نشہ دے دیتے ہیں اور اس میں پھر زور سے اس کے اس بازو کو اس جوڑ کو کھول دیتے ہیں نشے کے دوران انیستھیزیا میں. تو لیکن یہ بہت کم لوگوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی فروزن شولڈر کے بارے میں جو آپ سے میں نے شیئر کی. بہت شکریہ.